بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التیمم۔ قال اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ تیمم کا بیان۔ کتاب التیمم میں بہت سے ابواب ہیں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اس کے جزیات اور مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ اس کے لیے ایک بار آپ کو بار شریعت کا یہ باب پڑھ لینا چاہیے تاکہ بہت سے مسائل میں آپ کو روشنی حاصل ہو اور بصیرت پیدا ہو۔ تیمم کے تعلق سے اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اب یہاں تفصیلی بیان۔ تیمم کا ثبوت قرآن پاک کی 2 آیتوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ صعید طیب پاک مٹی کا قصد کرو۔ قصد کیسے کریں گے، قصد کی صورت اور کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، تو اس کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے۔ فامسحوا بوجوہکم، کہ اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، منہ، پاک مٹی سے۔ یہ آیت کریمہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کو عام ہے۔ وضو ٹوٹ جائے اور پانی نہ ملے تو بھی تیمم کرو، غسل فرض ہو اور پانی نہ ملے تو بھی تیمم کرو۔ پانی نہ ملنے کی 10 صورتیں کتب فقہ میں بیان کی گئی ہیں۔ فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ۔ اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اس کی حد بندی 1 میل سے کی گئی ہے کہ اگر چاروں طرف 1 مربع میل میں پانی کا کوئی سراغ نہیں چل رہا ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، وہ نماز صحیح ہے۔ پھر اگر پانی مل بھی جائے تو نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ سراغ ہو کہ 1 میل کے اندر پانی مل جائے گا اور وقت میں گنجائش ہے تو پانی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں۔ یہی حکم حدث اصغر کا ہے جب وضو ٹوٹ جائے، اور حدث اکبر کا ہے جب غسل فرض ہو جائے۔ فلم تجدوا، پانی نہ پانے کی صورت یہ بھی ہے کہ پانی آپ کے پاس اور آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے کمرے موجود ہے، سامنے موجود ہے، مگر آپ بیمار ہیں، پانی استعمال کریں گے تو یہ ہلاکت اور تباہی کا سبب ہوگا، تو یہ بھی پانی نہ پانا ہے۔ یا بیماری بڑھ جائے گی، یہ بھی پانی نہ پانا ہے۔ یا آدمی بیمار ہو جائے گا تو بھی پانی نہ پانا ہے۔ مثلا سخت ٹھنڈک کا موسم ہے، غسل کرنا فرض ہے، غسل کے بعد بدن کو گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آدمی کمزور ہے، جانتا ہے، غسل کرے گا تو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یوں تو پانی موجود ہے مگر حقیقتاً پانی موجود نہیں ہے۔ پانی موجود ہونے مطلب جس کے استعمال پر یہ قادر ہو، اور جب پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو گویا ماء موجود نہیں ہے۔ تو تجدو کا مطلب کیا ہے کہ لم تقدروا ماء، تمہیں پانی پر قدرت نہ ملے، یہ مطلب ہے۔ اب خواہ اس لیے قدرت نہ ملے کہ پانی پایا ہی نہیں جا رہا ہے، یا اس لیے قدرت نہ ملے کہ ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ وہاں پانی پر دشمن موجود ہے، جائیں گے تو مار ڈالے گا، یا قرض خواہ ہے گرفتار کر کے قید کر لے گا کہ جب تک قرضہ نہیں دو گے تب تک ہم کو چھوڑیں گے نہیں، تو یہ دشواریاں ہیں۔ انہی میں ایک عذر فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے
کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ وضو کر کے نماز پڑھے گا تو ٹرین چھوٹ جائے گی، اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو نماز پڑھ کر ٹرین میں سوار ہو جائے گا، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور ٹرین میں سوار ہو جائے، ٹرین کو نہ چھوڑے۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ اور بحر الشریعت اور عامہ کتب فقہ کے اندر موجود ہے۔ اس طرح سے بہت سی صورتیں ہیں لم تجد مان کی، عدم وجدان مان، پانی پر عدم قدرت، تو اس کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے چند صورتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تفصیل دیکھنا ہو تو فتاوی عالمگیری کا مطالعہ کر لیجئے، نہیں کچھ تو بحر شریعت ہی دیکھ لیجئے، مگر ایک بار دیکھ لیجئے ضرور۔ تیمم کا معنی ہے قصد کرنا، یہ لغوی مفہوم ہے، تو قصد اور ارادہ لفظ تیمم کے مفہوم میں شامل ہے، اور اصطلاح فقہ میں تیمم یہ ہے کہ عبادت مقصودہ کے قصد سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی سے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا جائے، یہ ہے تیمم کی فقہی تعریف۔ جو تعریفات ہوتی ہیں ان میں معنی لغوی کا لحاظ لازمی طور پر ہوتا ہے، شریعت طاہرہ اسی معنی لغوی پر کچھ شروط اور ارکان وغیرہ کا اضافہ کر دیتی ہے، مگر معنی لغوی بہرحال موجود ہوتا ہے، یہ لازمی طور پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی چہرے اور ہاتھ پر مسح کرے پاک مٹی سے اور اس کا قصد عبادت کا نہیں ہے تو وہ شرعاً تیمم نہیں ہوا۔ مثلا کسی کو سکھانے کے لیے تیمم کیا، کس طور پر تیمم کیا جاتا ہے، تو کام تو سب کچھ وہی کیا لیکن قصد عبادت کا نہیں ہے تو اس کا تیمم نہ ہوا، اور جس کو سکھایا اس کو ہو گیا۔ عبادتیں دو طرح کی ہیں، پہلے بتا چکا ہوں، عبادت مقصودہ، عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ کی نیت سے پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرے گا تو یہ وضو طہارت مطلقہ ہے، یہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، اور اس سے وہ کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور طہارت والے سب کام کر سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، اقتداء کر سکتا ہے۔ اور ایک ہے عبادت مقصودہ کے علاوہ کسی اور غرض سے تیمم کرنا، مثلا کسی کو سلام کا جواب دینا ہے تو اس لیے کسی نے تیمم کر لیا تو یہ تیمم وہیں تک کام دے گا، اب اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یا مسجد میں کوئی تھا، غسل کی حاجت ہو گئی، مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم کرنا ہے تاکہ مسجد سے گزرنا جائز ہو جائے، تو اسی حد تک وہ پاک ہوگا، طہارت مطلقہ نہ ہوگا، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے جلدی میں تیمم کر لیا جاتا ہے، مثلا یہ دیکھتا ہے کہ اگر وضو کر کے نماز پڑھے گا تو عید کی بقرعید کی نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے جلدی سے تیمم کر کے شریک نماز ہو گیا تاکہ نماز مل جائے۔ تو یہ وضو خاص عید اور بقرعید کے لیے یہ تیمم کیا گیا ہے، لہذا اس سے عید کی نماز ہو جائے گی، بقرعید کی نماز ہو جائے گی، اور دوسری نمازیں اس سے صحیح نہیں ہیں۔ تلاوت قرآن کے لیے کسی نے تیمم کیا تو اسے تلاوت قرآن کر سکے گا مگر نماز نہیں پڑھ سکے گا، کہ سب چیزیں ایک طرح سے توابع سے۔ اور اگر نماز جیسی عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کیا ہے تو ایسی صورت میں اس سے ساری عبادتیں جن کا تعلق طہارت سے ہے، ساری عبادتیں کر سکتا ہے۔ ہم نے بقدر ضرورت کافی جزیات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور تیمم کیا ہے؟
کہ عبادت کی نیت سے اپنے چہروں پر مسح کیا جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے کہ تیمم نام ہے 2 ضرب کا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کے پاک مٹی پر ہاتھ مارا جائے ہلکے سے۔ اگر دھول زیادہ لگ گئی ہو تو دونوں ناخنوں کو ملا کر دونوں ناخنوں کو ایک میں مارے ہلکا ہلکا، تاکہ وہ مٹی جھڑ جائے، اور پورے چہرے کا پر مسح کیا جائے۔ جتنے چہرے کو دھویا جاتا ہے وضو میں، اس پورے چہرے کو پر ہاتھ کو پھیریں گے، پھر دوسری ضرب لگائیں اسی طور پر دونوں ہتھیلیوں کو کشادہ کر کے۔ مٹی زیادہ لگ گئی ہو تو جھاڑ دیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر مسح کریں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لیں۔ اس میں پیروں کا مسح نہیں ہے اور سر کا بھی مسح نہیں ہے، صرف چہرے کا مسح ہے اور دونوں ہاتھوں کا مسح ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اتنے ہی کو فرض قرار دیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ تو جناب والا تیمم کا یہ طریقہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آپ پڑھیں گے کہ اختصار کے پیش نظر کہیں سرکار نے ایک ہی ضرب کا ذکر کیا ہے، کہیں 2 ضرب کا ذکر کیا ہے، تو وہ اختصار کے پیش نظر ہے۔ جو حدیثیں پوری ہیں، مفصل ہیں، وہاں 2 ضربوں کا ذکر ہے اور پوری بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ تو طریقہ ہوا مسح کا، اور مسح کے لیے میں بتا چکا کہ نیت عبادت ضروری ہے۔ عبادت مقصودہ ہو تو کیا ہوگا، عبادت غیر مقصودہ ہو تو کیا ہوگا، اور کسی ایمرجنسی ضرورت کے لیے تیمم کر لیا تو کیا ہوگا، سب کے احکام ہم نے یہی پر آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ایک چیز اور سن لیجیے کہ وضو میں فرائض 4 ہیں ہم حنفیہ کے نزدیک، اور تیمم میں فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 نیت عبادت، جس پر ہم گفتگو تفصیل سے کر چکے ہیں۔ نمبر 2 پورے چہرے کا مسح۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا مسح کہنیوں کے ساتھ۔ یہ 3 فرائض ہیں اس کے۔ ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک اختلاف اس مسئلے میں یہ آتا ہے کہ تراب یعنی مٹی سے تیمم ضروری ہے یا جن سے ارد سے تیمم کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تراب کو لازم قرار دیتے ہیں، مٹی ہی سے تیمم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ہم حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ ارد سے تیمم ہونا چاہیے، اور ارد کیا ہے، جن سے ارد سے کیا چیز ہے، ہر وہ چیز جو آگ میں جلائی جائے تو جل کر راکھ نہ ہو، نہ پگھلے اور نہ ہی نرم ہو، وہ چیز کیا ہے، جن سے ارد سے ہے۔ لہذا پتھر جن سے ارد سے ہے، کیونکہ آگ میں جلاؤ تو وہ راکھ نہیں ہوتا اور پگھلتا بھی نہیں ہے اور نرم بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کچھ اور چیزیں ہیں ان کا بھی ہے، جن سے ارد سے کتنی چیزیں ہیں۔ امام المحققین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان نے فتاوی رضویہ جلد اول میں، جو غیر مترجم ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شمار کیا ہے۔ یہ درس اس کی گنجائش نہیں رکھتا، تفصیل کے لیے آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ ہم نے آیت کریمہ سے متعلق خود ہی بہت تفصیلی گفتگو کر دی، اور یہ گفتگو اس لیے تفصیل سے کر دی ہے کہ ابھی جو حدیثیں آ رہی ہیں ان حدیثوں میں اس طرح کے مسائل آئیں گی، تو ہم نے نہ صرف یہ کہ آیت کریمہ کی تفسیر اور تفصیل کی ہے، بلکہ ترجمۃ الباب میں آنے والی حدیثوں کا
خلاصہ بھی بیان کر دیا ہے۔ یہ خلاصۃ الفقہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بحر شریعت، بدائع الصنائع اور فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے۔ اس باب کی میں بڑی اہم حدیثیں آ رہی ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ پر ان کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ غور و فکر شرط ہے۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آئے تو وہاں صدیقہ ضرور لگانا چاہیے۔ یہ ان کا ادب و احترام بھی ہے، اور ساتھ ہی کچھ منافقین کی اس میں تردید بھی ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ تیمم کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو صرف وضو کا حکم تھا اور بعد میں تیمم کا بھی حکم ہوا۔ تیمم کا حکم یہ کب ہوا ہے، اس کی تاریخ اس حدیث نبوی میں ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بعض اسفار میں نکلے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سفر سے مراد غزوہ بر المستلق ہے، جس کا ایک نام غزوہ مریسی ہے، اور افک کا حادثہ بھی اسی معاملے میں پیش آیا تھا۔ حدیث افک بہت مفصل حدیث ہے جو کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ حدیث تو بخاری شریف جلد 2 میں آپ پڑھیں گے، مگر ہم یہاں اتنا بتاتے ہوئے چلیں کہ جس غزوے میں واقع افک پیش آیا ہے یہ حدیث اس کے بعد کی ہے، کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جو اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو غزوہ بر المستلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ واقعہ غزوہ بر المستلق کے بعد کسی اور سفر کا ہے۔ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے وہ کون سا سفر ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ مقام بیدا پر پہنچے یا مقام ذات الجیش پر پہنچے، یہ بیدا کیا چیز ہے اور ذات الجیش کیا چیز ہے، تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان یہ 2 جگہیں ہیں، بیدا بھی اور ذات الجیش بھی۔ حضرت ام المومنین کے پاس ایک ہار تھا، قلعہ تھا، تو وہ ہار کھو گیا۔ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب مقام بیدا یا مقام ذات الجیش پر پہنچے اور وہاں قافلے کا پڑاؤ ہوا تو ان قطع یقین لی میرے گلے کا ہار ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر کہیں گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے وہاں اقامت کر لی۔ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی اقامت کر لی۔ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وہاں پانی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا، آس پاس میں بھی کہیں پانی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ رات یوں ہی گزر گئی، جب صبح ہوئی اور فجر کا وقت ہوا، کہیں پانی نہیں، قافلے میں بھی پانی نہیں، تو پیاس کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ تھا۔ سب سے پہلے نماز فجر کا مسئلہ تھا کہ ہم وضو کیسے کریں، اور وضو نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ اس لیے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ما صنعت عائشہ، حضرت عائشہ نے کیا کر دیا، رسول اللہ کو ٹھہرا لیا، لوگوں کو ٹھہرا لیا، یہاں نہ پانی ہے نہ لوگوں کے پاس قافلے میں پانی ہے، اب ہم نماز کیسے پڑھیں، کیا پئیں، کیا نماز، کیسے نماز پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جلال آ گیا، کیسی بات ہو گئی، پورا قافلہ
اور نماز سے محروم ہو جائے؟ ابو بکر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کہ میری ران پر اپنا سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے. قد نامہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری ران پر اپنا سر رکھ کر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے. فقال، ابو بکر صدیق نے کہا، جلال میں حبستے رسول اللہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں روک لیا، لوگوں کو روک لیا، نہ یہاں آس پاس میں پانی ہے، نہ لوگوں کے پاس قافلے میں پانی ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ بات یہیں تک نہیں رہی. فغاطبنی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مجھے اور بھی سرزنش کی، سخت سست بولے، باپ تھے بولے. وقال ما شاء اللہ، اللہ نے جو کچھ چاہا وہ بولتے رہے. اور اسی پر بس نہیں کیا، جب غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو جعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، خاصرہ کے معنی کمر، تعانا یطعنو کے معنی کونچے مارنا، انگلی سے کوچنا، کونچے مارنا. میری کمر میں اپنے ہاتھ سے کوچنے لگے. آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے ہاتھ پر، پیٹھ پر، سر پر انگلی سے کوچے تو کچھ تکلیف تو ہوگی، مگر اس کو اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مگر کمر میں کوئی کوچ دے ہلکے سے بھی تو فوراً حرکت میں آ جائے گا. اس کو آدمی گوارا نہیں کر پاتا، فوراً حرکت میں آ جائے گا. اس کا بدن بے اختیاری طور پر متحرک ہو جائے گا. مگر فرما رہی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے میری کمر میں کوچنے لگے. فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی فخذی. یہاں مکان مصدر میمی ہے، کون کے معنی میں. تو مجھے ہلنے سے نہیں روکا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ران پر ہونے نہیں. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ میری ران پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، اس لیے حضور کے ادب میں میں بالکل نہیں ہلی کہ اگر ہلی تو رسول اللہ کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا. یہ ہے تعظیم رسالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ میں کہ کمر میں کوئی کوچے تو کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، مگر رسول اللہ کا کتنا ادب تھا ان کے دل میں، کتنی تعظیم اور توقیر تھی. کہتے ابو بکر صدیق پہنچتے رہے مگر انہوں نے یہ بے حس و حرکت چپ چاپ وہاں پڑی رہی، حرکت نہیں کیا کہ کہیں سرکار کی آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے. سبحان اللہ، یہ ادب ہے بارگاہ نبوت کا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوئے. جب بیدار ہونے کا وقت آیا بیدار ہوئے. حین اصبح، صبح ہو گئی تھا، مگر علی غیر ماء، پانی نہیں تھا، بغیر پانی نہیں تھا، اور سرکار بیدار ہوئے. اب اس وقت لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر دی تو اللہ عز و جل نے آیت تیمم نازل فرمائی. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا یا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، دو آیتیں ہیں. وہی آیت جس کی تشریح میں کر چکا ہے. یہ آیت تیمم نازل فرمائی. فَتَيَمَّمُوا، تو پھر سارے لوگوں نے تیمم کر لیا. تو یہاں تو واقعہ یہی تھا کہ پانی موجود نہیں تھا آس پاس میں اور قافلے میں بھی، اس لیے لوگوں نے تیمم کر لیا. باقی اس سے فقہاء کرام کا اجتہاد ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہو تو بھی یہی حکم باقی رہے گا. یہ ان کی علت پانی نہ پانے کی علت کیا ہے؟ عدم قدرت ہے. علت عدم قدرت ہے، لہذا عدم قدرت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں تیمم کا حکم ہوگا. تو تفصیل جو کی ہے یہ فقہاء کرام نے اجتہاد کی بنیاد پر کی ہے. پھر اچھا، فقال اسید بن حضیر، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ما ہی اول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے. برکتکم میں کم ضمیر جمع کی ہے، مگر یہ جمع کا لفظ کبھی تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے
انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے پیش نظر یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا. مخاطب حضرت عائشہ ہیں، یہ آل ابو بکر، یہ آپ لوگوں کی آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی آپ کی ذات سے برکت کا ظہور ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی صدقے میں اللہ تعالیٰ امت کے لیے برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے. وہ اول برکت کیا ہے؟ یہ وہی ہے سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق، اور اسی کو غزوہ بنی مرسی بھی کہا جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو رہے تھے، مدینے سے قریب راستے میں کہیں پڑاؤ ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے کچھ دور تشریف لے گئی تھیں، اور اتنی دیر میں قافلہ روانہ ہو گیا. آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، یہ وہیں رہ گئے. صفوان بن معطل یہ گری پڑی چیزوں کو کی نگرانی اور دیکھنے کے لیے قافلے پیچھے پیچھے رہتے تھے. جب تک وہ پہنچے، دیکھ کر پہچان گئے تو انہوں نے اپنا اونٹ بیٹھایا، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ سوار ہوئی اور لے کر چلے. اب منافقین کو موقع مل گیا اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بدی میں ملوث کر دیا. یہ بہت بڑی تکلیف تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ جو تہمت لگائی گئی، اسی تہمت کو عربی زبان میں عفق کہتے ہیں. اس کو حدیث عفق اور واقع عفق بھی کہا جاتا ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کی 17-18 آیتیں نازل فرمائی. ایک قول یہ ہے کہ 10 آیتیں نازل فرمائی. آیتیں تو زیادہ ہیں، اس موقع سے 10 آیتیں نازل ہوئی یا 17 یا 18، یہ اختلاف ہے. سرور قلوب میں حضرت علامہ نقیری خواہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ علماء کے والد ماجد ہیں، میں نے زبان تلیل میں وہ کتاب پڑھی تھی، غالباً 18 آیات کو لکھا ہے. آپ لوگ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں. خیر 18 آیتیں ہوں، 17 ہوں، 10 ہوں، ہم 10 مان کر ہی چلتے ہیں. سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا اظہار کیا گیا. وہ پاک دامن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم آیا کہ کسی پاک دامن عورت پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ اپنی تہمت پر 4 گواہ پیش کر دے تو جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پیش نہیں کرے گا تو تہمت لگانے والے کو پھر 80 کوڑے مارے، جس پر تہمت لگائی گئی ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یا جو بھی شریعت قانون ہے وہ قانون وہاں پر جاری ہوگا. اور اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو ایسی صورت میں خود اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. جب لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تہمت لگانے پر 4 گواہ پیش کرنا ہے اور نہیں تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو لوگ سہم گئے، اور اس کے بعد عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا سلسلہ قیامت تک کے لیے موقوف ہو گیا. اب کوئی جاہل سے جاہل آدمی ہی اس طرح کی تہمت لگاتا ہے، اور وہ بھی بہت شاذ اور نادر ہے، اس کا وجود کم سے کم ہے. اگر یہ آیت تطہیر نازل نہیں ہوتی، آیت عصمت نازل نہیں ہوتی، تو آج کسی خاتون کی عزت شاید و باید محفوظ رہتی. جو چاہتا جب چاہتا کسی بھی خاتون پر تہمت لگا دیتا. اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت اسید بن حسین صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، یہ آل ابو بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے غزوہ بنی مصطلق میں آپ کی برکت اور رحمت ساری امت کے عورتوں کے لیے ظاہر ہو چکی ہے، اور اس برکت اور رحمت سے ساری امت فیضیاب ہو رہی ہے. وہی حال مردوں کا بھی ہے، مرد بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، عورتیں بھی فیضیاب ہو رہی ہیں، اور قیامت تک اس رحمت سے وہ سرشار رہیں گے. تو آپ کو پہلی برکت ہے. اور دوسری برکت یہ ہے کہ آپ کا ہار کھو گیا، آپ کے والد نے آپ کی سرزنش کی، آپ کو تکلیف پہنچی، مگر آپ کی تکلیف کے صدقے میں
اللہ نے قیامت تک کے لیے ساری امت کو کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، پانی سے وضو کرنا فرض تھا، اب بھی فرض ہے، مگر پانی نہ ملے، پانی پر قدرت نہ ملے تو نماز نہ چھوڑے بلکہ تیمم کر کے نماز کر لے۔ یہ بہت بڑی برکت اور رحمت ہے، رخصت ہے، انعام ہے، عطیہ ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کا۔ تو یہ دو برکتیں ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہی وہ لفظ ہے ماہ باول برکتکم یا اعلی ابی بکر، جس کی بنیاد پر میں نے کہا کہ یہ واقعہ غزوہ بر المصطلق کا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کسی اور سفر کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ وہی ہے پہلی برکت حضرت عائشہ صدیقہ کی، لہذا غزوہ بر المصطلق کا یہ واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد جو بھی سفر ہو اس سفر کی یہ واقعہ ہے، اس کو تو مورخین طے کریں گے۔